بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب اللہ علیہ وإن عاد فشرب فسکر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اللہ علیہ وإن عاد فشرب فسکر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اللہ علیہ وإن عاد كان حقا علی اللہ ان یسقیہ من ردغۃ الخبال یوم القیامہ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ردغۃ الخبال؟ قال اسارۃ اہل النار۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے، رقم 3376۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی اور پی کر مدہوش ہو گیا اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ البتہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ مہربانی فرمائے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اس نے پھر یہی کیا اور شراب پی کر مدہوش ہو گیا تو اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ البتہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ مہربانی فرمائے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اس نے پھر شراب پی لی اور نشے سے مدہوش ہو گیا تو اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ البتہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ مہربانی فرمائے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد اس نے پھر یہی کیا تو اللہ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن اس کو ہلاکت کی کیچڑ پلا دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہلاکت کی کیچڑ کیا چیز ہے؟ فرمایا، دوزخیوں کا خون اور ان کی پیپ۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو فرمایا کہ شراب پی اور پی کر مدہوش ہو گیا، یعنی شراب کی حرمت میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نشہ۔ آدمی اپنے ہوش حواس کھو دے۔ عام حالات میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسی کیا بڑی چیز ہوئی، چلیے ایک آدمی نے کوئی نشہ کر لیا۔ اسلام جس انسان کو مخاطب کر رہا ہے، جس سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، جس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، وہ ایک باشعور ہستی ہے۔ تو اپنے شعور کو اگر وہ کھو دینے والی کوئی چیز پیتا ہے یا کھاتا ہے یا اختیار کرتا ہے تو یہ اسی درجے کی کم و بیش بغاوت کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پورے قانون کے خلاف، جیسی بغاوت ایک خودکشی کرنے والا کرتا ہے۔ وہ اپنی جان لے لیتا ہے یا اپنے ہوش و حواس لے لیتا ہے، کیونکہ انسان تو ان ہوش و حواسی کی بنیاد کے اوپر اللہ کا مخاطب ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہوش و حواس نہیں کھوئے گئے تب بھی ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز ایڈکشن پیدا کر دینے والی ہو اور آپ اس کی مقدار طے کرتے رہیں، اس کو آخری درجے ہی میں روکا جاتا ہے۔ تاہم پی اور صرف اتنی ہی نہیں پی، اتنی پی لی کہ مدہوش ہو گیا، تو فرمایا کہ یہ تو گویا آخری درجے میں وہ سب کچھ ہو گیا کہ جس کے بعد اب پھر معافی بہت مشکل ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ میں نے لکھا ہے پہلی روایت کے برخلاف، اس سے پہلے بھی ایک روایت میں شراب کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، پہلی روایت کے برخلاف
یہ اس صورت کا بیان ہے کہ نشے میں بدمست ہو کر پڑ رہا اور توبہ بھی نہیں کی، یعنی معاملہ یہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیں گے، یعنی اس نے در حقیقت اپنے رب سے منہ پھیر لیا تو وہ بھی اس سے منہ پھیر لیں گے اور اپنی بارگاہ میں نماز کی حاضری کو بھی قبول نہیں کریں گے، گویا ناراضی کا اظہار کریں گے کہ اب میری بارگاہ میں کیوں آئے ہو، تم نے اپنے شعور کو کھو دیا، اپنی انسانیت کو کھو دیا۔ یہ اسی اصول پر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ قرآن میں اس کی کیا بنیاد ہے۔ یہ اسی اصول پر فرمایا ہے جو قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے بعض رویے اور کرتوت اللہ تعالیٰ کے ہاں حبط اعمال کا باعث بن جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ایک اصول یہ بیان ہوا ہے کہ بعض موقع پر لوگ ایسی احمقانہ حرکت کرتے ہیں یا اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اس میں ان کی نیکیاں بھی قابل قبول نہیں رہتی، جس کو حبطت اعمالہم میں قرآن تعبیر کرتا ہے، یعنی ان کے اعمال نیکی کے اعمال تھے لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہے۔ ہر بندہ مومن کو اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور بڑا یا چھوٹا جو گناہ بھی ہو جائے اس کے فوراً بعد توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شراب نوشی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ یہ در حقیقت اگر جان کے مقابلے میں انسانی شخصیت کے قتل کو پیش نظر رکھا جائے تو گویا اس کا قتل ہے۔ یعنی آپ جب کسی کے جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کو دنیا ہی سے رخصت کر دیتے ہیں، یہ دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں امتحان برپا کیا ہے وہ ہمارے شعور کی بنیاد پر، ہمارے ارادہ و اختیار کی بنیاد پر برپا کیا ہے۔ اس کو جو چیز ختم کر دے وہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شراب نوشی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ قرآن نے اسے رجسم من عمل الشیطان، گندے شیطانی کاموں میں سے کہا ہے، یعنی قرآن کا تبصرہ اس پر یہ ہے۔ آگے بعض روایتوں سے واضح ہوگا کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی اس دنیا میں جو گناہ کی باتیں ہیں، جو اخلاقی آلودگی کی باتیں ہیں، جن کو قرآن مجید ایک تعبیر میں بیان کرتا ہے خبائث، یہ ان سب کی ماں ہے۔ بعض روایتوں سے واضح ہوگا کہ یہ ام الخبائث ہے جس کے بطن سے ایک نہیں دسیوں گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حبط اعمال کی یہ وعید اسی بنا پر ہے، یعنی چونکہ اس کی نوعیت یہ ہے تو پھر یہ بتایا ہے کہ جو آدمی یہ جسارت کرتا ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی رب کی نظروں سے اس طرح گرا دے، اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ بندہ مومن، یعنی کیوں یہ بات اس درجے میں رسول اللہ نے واضح کی کہ بندہ مومن اس کی شناخت کو سمجھے اور نشے کی چیزوں سے باز آ جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت 91 میں قرآن نے اسی حقیقت کو اپنے بلیغ اسلوب میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ آیت 91 میں یہ بتایا نا کہ یہ گندا شیطانی کام ہے، تو اس کے آخر میں کہا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا اس سے باز آتے ہو؟ تو جو تہدید اس میں ہے، جو وعید اس میں ہے، جو سختی اس میں ہے، یہ رسول اللہ نے گویا اسی کو بیان کیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے پوری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور اس کی بڑی عنایت ہے کہ وہ بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے۔ آپ اٹھے پھر معاف کیا، اور آخر میں پھر یہ کہا ہے کہ اگر اتنی مرتبہ اپنی توبہ کو توڑ دیتا ہے تو پھر تو اللہ کو یہی کرنا چاہیے۔ میں اس اسلوب کے بارے میں اس سے پچھلی روایت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت لوگوں کو توجہ دلانی ہوتی ہے کہ تم کتنے ظالم ہو گئے ہو، اس کے بعد اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ایک بار توبہ کو توڑا، دوسری بار، یعنی اس طرح بار بار توبہ کر کے اس کو توڑ دینے کے بعد وہ اسی کا مستحق ہے کہ توبہ کی توفیق ہی سے محروم کر دیا جائے اور نتیجے کے طور پر دوزخ میں پہنچ جائے، جہاں شراب کی جگہ اس کے لیے پینے کی چیز دوزخیوں کا خون اور ان کی پی ہوگی۔ ہمارے دین میں جو جزا و سزا ہے یہ مکافات یا مناسبت یا عدل کے اصول پر ہے، یعنی جیسا گناہ ویسی سزا۔ تو یہاں ایک چیز پی گئی ہے
اس کی جگہ اگر یہاں اس سے باز نہیں آئے تو جو کچھ پینا پڑے گا اس کو بیان کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔